السلام علیکم. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہے کرٹیکل تھنگس ٹو نو بفور گیونگ اے پریزنٹیشن. سو ایز یو نو کہ پریزنٹیشن کو ہم نے اپنی آڈینس جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور ریسیو کر رہے ہیں اس کے حساب سے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو آڈینس کے بارے میں جاننا فرسٹ کویشچن جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہو از دا آڈینس. اسٹوڈنٹس ہیں، بزنس مین ہیں، ٹیچرز ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، پریزیڈنٹ ہیں. لیول آف فارمیلٹی کیا چاہیے، لینگویج کون سی چاہیے، کتنی انفارمیشن چاہیے، کتنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس وہ کریکٹ آڈینس کا نہیں پتہ ہو تو آپ کی ساری پریزنٹیشن ناکام ہو سکتی ہے. ہاؤ بگ از دا آڈینس، تو پھر دس ڈپینڈس کہ آپ کی سلائڈس کی ویزیبلٹی کہاں تک ہونی چاہیے، آپ کو مائکرو فون چاہیے اور کتنی پیس آپ نے رکھنی ہے، کتنا کنسائز کرنا ہے. تھوڑے لوگوں میں آپ بہت ایکسپلین کر سکتے ہیں باتیں، بہت زیادہ لوگوں میں آپ سب کی اٹینشن کیسے رکھیں گے، آپ آئی کانٹیکٹ کیسے رکھیں گے اور انٹرپشنس کو کیسے کنٹرول کریں گے، انگیج کیسے کریں گے اور پھر آپ جو جگہ ہے اس کو کس طرح مانیٹر کریں گے، آپ جو ہے سب کے لیے ویزیبل رہیں گے یا نہیں رہیں گے. تو یو شوڈ نو بفور ہینڈ ہاؤ big is the audience and then prepare the presentation accordingly. Then where will you be presenting? Again, this is about the environment or the context. Would it be a boardroom or a big seminar hall, auditorium ہے، اس کی ساؤنڈ کیسی ہے، اس کی ویزیبلٹی کیسی ہے، آپ کو سلائڈ چلانے کی اجازت ہے نہیں ہے، آپ ریئل آبجیکٹس لا سکتے ہیں، آپ موومنٹ کتنی کر سکتے ہیں. سو یو شوڈ نو بفور ہینڈ ان وٹ کائنڈ آف اے سیٹنگ ول یو بی پریزنٹنگ. دین واٹ مٹیریلس ول بی اویلیبل. اب اس میں وہ سارے مٹیریلس جو ہیں کہ وہ آپ پاور پوائنٹ چلا سکتے ہیں، پروجیکٹر ہے آپ کے پاس، ریئل تھنگ ہے آپ کے پاس، وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ ہے. آپ نے کوئی ماڈل دکھانا ہے تو کیا ماڈل رکھا جا سکتا ہے، آپ لوگ ڈائریکٹلی لوگوں کی طرف دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہو، آپ کی ویڈیو بن رہی ہو اور لوگ آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں، ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ ہو. تو آل آف دیز میٹر. دین ہاؤ لانگ ول بی ایبل ٹو اسپیک. تو ہاؤ لانگ میں اگین if it is only for 5 to 10 minutes you have to keep it concise. If it is for longer تو کس طرح سے ان کو انگیج کرنا ہے. جیسے ورک شاپس میں اب ہم 2 3 گھنٹے تو ہمیں پھر پیس کا پتہ ہونا چاہیے، چیزیں کیا کیسے ہم کریں. دین ول دیر بی کویشچن آنسرز آفٹر ورڈس. کویشچن آنسرز اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو پھر پتہ ہو ایگزیکٹلی آڈینس کیسی ہیں اور کس طرح کے ان کے انٹرسٹ ہیں، جس کی بیس پہ کس طرح کے کویشچنز آ سکتے ہیں اور آپ اس کے لیے پہلے تیار ہوں گے تبھی آپ آنسر کر سکیں گے. ادروائز یو لک اسٹوپڈ کہ آپ کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے ہی اپنے آپ سے ہارڈسٹ پاسبل کویشچنز دیٹ سم ون کوڈ آسک یو اور اس کے آنسرز آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے. اینڈ یو شوڈ آلسو نو پرسائسلی کہ آپ نے کیا کنوے کرنا ہے تاکہ آپ جو 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ میں آنسر دیں تو آپ کلیئرلی اور بہت ہی کنونسنگ وے میں اس کو لے جائیں. Who else is speaking is also important, so you know کہ what comes before your presentation, what comes after your presentation, so you can connect the ideas. You should know کہ impact آپ سے پہلے کوئی اسپیکر بہت زبردست طریقے سے بول کے گئے ہیں اور آپ کی پریزنٹیشن ان کی حساب سے بہت سیدھی اور بورنگ ٹاپک پہ ہوگی تو آڈینس آلریڈی جو ہے وہ انٹرسٹ لوز کر جائیں گی. کس طرح سے ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، کس طرح سے آپ کی پیسنگ ہونی چاہیے، تو یہ سب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دین نوئنگ دا آڈینس از دا نیکسٹ ٹاپک اور اس میں آپ کو ان کی ڈیموگرافک انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ چاہیے. دین نوئنگ دا آڈینس از دا نیکسٹ ٹاپک اور اس میں آپ کو ان کی ڈیموگرافک انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، پاکستانی لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، ایج کیا ہے، آپ کی یونیورسٹی کے ہیں، دوسرے ہیں، جینڈر کیا ہے، فیملی سرکمسٹانسز ان لوگوں کے کیا ہیں. آپ لوگ فار انسٹنس اگر کسی چیز کی اویئرنیس دے رہے ہیں اور آپ نے سارے نان ٹیچنگ اسٹاف بھی جو ہماری یونیورسٹی کے اٹینڈنٹس ہیں ان کو بٹھایا ہے، ان سے اور آپ اور طرح سے بات کریں گے، ٹیچرس کو بٹھایا اور طرح سے بات کریں گے، اسٹوڈنٹس کو بٹھایا اور طرح سے بات کریں گے. پھر کون سی لینگویج میں اور کس طرح کی لرننگ اسٹائلز ہے، کتنا اٹینشن اسپین ہے. اٹینشن اسپین بڑوں میں زیادہ ہوتا ہے، بچوں میں کم ہوتا ہے، تو ہاؤ ڈو یو ماڈیفائی ایوری تھنگ. تو آڈینس میں آپ کو یہ ڈیموگرافک انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. دین اگین جس طرح پہلے کہا سائز آف دا آڈینس پتہ ہو. پھر ایٹیچیوڈس نیکسٹ ٹاپک. Know the attitudes and biases. If you are talking about something کہ you know that the audience does not agree with this تو آپ کو بہت سے پروف اور کنونس کرنے کے لیے آرگومنٹیشن لانی پڑے گی. اگر آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ آڈینس جو ہے دے آر سمپتھیٹک اور وہ آپ سے ایگری کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کو اتنا کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر آپ اور طرح کی انفارمیشن اس میں لائیں گے. سو یو شوڈ نو دا بیسک ایٹیچیوڈز اینڈ بائسز. دین یو شوڈ نو دا موٹیویشن آف دا آڈینس کہ کس طرح سے آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو کیا ٹیک اوے ہونا چاہیے، کس طرح کی ایگزامپلز ان کو انگیج کریں گی. پھر بیسڈ آن دا آڈینس ڈیموگرافکس یو شوڈ آلسو نو دیٹ ہاؤ مچ ڈو دے آلریڈی نو تاکہ ان کو آپ وہ چیز بتائیں جو ان کے لیے نئی ہے اور جو ان کے انٹرسٹ کو انگیج کرے. یہی نہیں کہ دوبارہ سے وہی چیزیں ہوں. دین ٹاک ٹو دیئر انٹرسٹ ناٹ یورس. اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بولتے رہیں گے تو آڈینس آپ میں انٹرسٹ شو نہیں کریں گے. تو یو شوڈ ہیو اس میں جو لاسٹ ہے کہ واٹس ان اٹ فار می رول
کہ آڈینس یہ سوال پوچھیں کہ یہ پریزنٹیشن یا یہ بات سننے میں میرے لیے کیا فائدہ ہے، تو اس کا ان کو کلیئرلی آپ کی پریزنٹیشن میں شروع میں جواب ہو جائے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن یا یہ بات سن کے یہ فائدہ ہوگا، تو اس لیے آپ غور سے سنیں. پھر اب اس کے بعد 4 ٹائپس آف آڈینس ہیں. اب یہ آپ لوگ اپنے گروپس میں ڈسکس کریں ذرا، کلاس کے وہی جو گروپس بنے ہوئے ہیں، ہاسٹائل، کرٹیکل، ان انفارمڈ اور سمپتھیٹک. اب یہ ڈسکشن کر کے پھر مجھے ذرا آڈیوز بھیج کے بتائیں کہ آپ کے حساب سے ان آڈینس ٹائپس میں کیا ڈفرینسز ہیں، اور اس کو پھر ٹیکل کرنے کے لیے کس طرح کی چیزیں ہیں. اور اس سے اگلے پیج پہ بھی کیپچر اینڈ ہولڈ آڈینس اٹینشن، اور پھر اس کے بعد ویژول ایڈس. تو کس طرح کی ویژول ایڈس آپ کے حساب سے آڈینس اٹینشن کے لیے امپورٹنٹ ہوں گی، یہ ذرا آپ لوگوں نے اب گروپ میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے. تو آپ لوگ یہ آڈیوز اپنی کلاس کو فارورڈ کریں اور ان سے کہیں کہ 1-1.5 گھنٹے میں گروپ وائز جو آلریڈی گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں ڈسکس کریں. آپ کے پاس وہ گروپ نیمز آلریڈی ہیں، ہر گروپ کی طرف سے آپ کو ایک آڈیو آئے اور اس میں بریفلی وہ بتائیں کہ ہاسٹائل، کرٹیکل، ان انفارمڈ، سمپیتھیٹک آڈینسز کیا ڈفرینس ہے اور ان کو انگیج کس طرح سے کرنا ہے. اوکے، السلام